بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اگین جنرل پبلک کے لیے ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ پہلے ہم نے آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شان گل کا ایک تاریخی فیصلہ بتایا تھا جس کے اندر مرد کمیونٹی کو بہت بڑا ریلیف دیا گیا تھا۔ جسٹس شان گل نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا ہے جو کہ چیک سے متعلق ہے، جو پاکستان کے تمام عوام کو جو فائدہ پہنچے گا، جس سے ہمارے ہاں ایک پاکستان کی فوجداری کے قانون میں جو آپ کا پینل کوڈ ہے یا جس کو آپ تعزیرات پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، اس میں ایک سیکشن ہے 489F، جس کو آپ 489F یا چیک کی FIR کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر کوئی شہری کسی کو کسی فریضے کی مد میں، کسی ڈیٹ کی مد میں، کوئی اس نے قرض ادا کرنا تھا، کسی کو پیسے ادا کرنے تھے، اس کی مد میں اس کو ایک چیک ایشو کرے اور وہ چیک اس کے بعد ڈس آنر ہو جائے یا وہ چیک کیش نہ ہو سکے اور اس کے اندر اس بندے کی بدنیتی شامل ہو، پیسے نہ دینے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہو، تو اس کے خلاف ایک پرچہ درج کیا جاتا تھا، مقدمہ درج کیا جاتا تھا 499F کا، جس کو آپ 489F کے مقدمے کے نام سے جانتے تھے۔ اس میں ہمیشہ پاکستان کی عوام کو ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ اگر چیک کسی اور نے ایشو کیا ہوتا تھا تو اس کے گھر والوں کو اس کے اندر پارٹی بنا کے ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا جاتا تھا۔ یہ پہلے بھی اس سے متعلق کئی ججمنٹس آ چکی تھیں جس کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر بھی یہ کام ریپیٹ ہو رہا تھا اور اسی طرح کے ایک مقدمے کے اندراج کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک معاملہ پہنچ گیا، جس کے اندر جسٹس شان گل نے ایک تاریخی قسم کا فیصلہ دیا اور انہوں نے وہ تمام پچھلی بھی جو ساری اس کے اندر قباحتیں تھیں یا اس قانون کو سمجھنے کے لیے لوگ جو غلط فہمی کا شکار تھے اس کو کلیئر کرتے ہوئے انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک ریٹ پٹیشن فائل کی جاتی ہے جس میں اندراج مقدمہ کے لیے ایک جو فریق ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرتا ہے کہ جی میں نے فلاں بندے کو اتنے پیسے دیے تھے اور اس کے عوض اس نے جب مجھے پیسے واپس کرنے تھے تو ایک چیک ایشو کر دیا۔ وہ چیک ایشو کرنے کے بعد وہ خود تو فوت ہو گیا، لیکن یہ اس کے بچے ہیں، میں ان سے پیسے لینا چاہتا ہوں، ان کے خلاف مقدمہ درج کروانا چاہتا ہوں، ان کو سزا دلوانا چاہتا ہوں کہ وہ چیک کیوں کیش نہ ہو سکا۔ یہ معاملہ نیچے جسٹس آف پیس کے پاس جب گیا تو انہوں نے اس معاملے میں اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ آپ ایک باپ کا جو ہے وہ کلیم جو ہے وہ بچوں سے نہیں لے سکتے، ان کے خلاف کارروائی قانونی نہیں کر سکتے، خاص کر کرمنل کارروائی۔ لیکن یہ معاملہ ہوتا ہوا جب لاہور ہائی کورٹ کے پاس پہنچا تو جسٹس شان گل نے اس کے اندر نہ صرف پاکستان کی عدالتوں کے جو فیصلوں کے پاکستان کی عدالتوں کے جو پہلے بہت بڑے بڑے فیصلے تھے ان کا حوالہ دیا، بلکہ پاکستان کے ہمسائے ملک بھارت کے عدالتوں کے حوالے دیتے ہوئے بھی انہوں نے کچھ چیزوں کو واضح کیا۔ وہ کون سی چیزیں واضح تھیں؟ اس کے اندر جو سب سے میجر پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی فوجداری مقدمہ درج کروانا چاہتا ہے اور وہ جو فوجداری یا کرمنل قسم کا جو ایکٹ ہے وہ کسی اور نے کیا ہے اور وہ کسی اور کے ایکٹ کو آپ کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے تو وہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے آپ نے آپ کے گاؤں دیہاتوں میں کسی ایک بندے کے جرم کے لیے باقی لوگوں کو بھی اس کے اندر انوالو کر لیا جاتا ہے، تو یہ فیصلہ ان چیزوں کے اندر بھی ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ لیکن چیک کے معاملات میں یہ اکثر دیکھا جاتا تھا کہ اگر ایک بھائی کا چیک ہے تو دوسرے بھائی کے اوپر بھی FIR ہو جاتی تھی یا اس بھائی کو پارٹی بنا لیا جاتا تھا اگر پہلا بھائی مل نہ رہا ہو جس نے چیک ایشو کیا ہو۔ اس معاملے کے اندر جن لوگوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ان کا موقف یہ تھا کہ ہمیں جو فریقین ہیں جن کو ہم نے مخالف پارٹی بنایا ہے، ان کے والد نے ایک چیک ایشو کیا تھا اور چیک ایشو کرنے کے بعد وہ بندہ خود تو فوت ہو گیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیسے ہم نے چونکہ ان سے لینے ہیں اور چیک انہوں نے اپنے والد کا دیا ہے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، جس کے اوپر جسٹس شان گل نے تاریخی، میں بار بار تاریخی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا فقرہ ہے جو انہوں نے لکھا اور انہوں نے کوٹ کیا باقی فیصلوں سے بھی کہ کسی بندے کو کسی دوسرے کے جرم کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یہاں تک کہ وہ جس کے جرم کے لیے آپ اس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں وہ جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ باپ کی لائبلٹی جو ہے وہ کرمنل جو ہے وہ بیٹے کے اوپر شفٹ نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ نے جو کچھ بھی لینا ہے یا آپ نے سزا دلوانی ہے، آپ نے مقدمہ دائر کرنا ہے تو آپ اس باپ کے خلاف کریں گے جس باپ نے آپ کو وہ چیک دیا۔ آپ باپ کے بچوں کے اوپر اس طرح کا کوئی بھی الزام نہیں لگا سکتے۔ اور یہ ججمنٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شان گل نے نہ صرف اس فیصلے کو پاس کیا
بلکہ اس فیصلے کو رپورٹ کرتے ہوئے رسالوں کے اندر پبلش کرنے کا بھی حکم جاری کیا تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی کارروائی اگر کہیں پہ ہو رہی ہو تو اس کے اندر اس فیصلے کو کوٹ کر کے اس کی مدد لی جا سکے۔ نہ صرف انہوں نے ضابطۂ فوجداری کی جو دفعات تھی، جو دفعہ 489F تھی، اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ پاس کیا، بلکہ آئین پاکستان کے آرٹیکل جو 3 ہے جس کے اندر شہریوں کے ایسے تحفظ سے متعلق یقینی بنایا گیا ایسے تحفظ کو کہ ان کے خلاف کسی قسم کی جھوٹی کارروائیاں نہ ہو سکیں، اس کا بھی حوالہ دیتے ہوئے جسٹس شان گل نے وہ ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا۔ اگر آپ لوگ ایسا یہ فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے، وی کین شیئر، ہم اس کا لنک بھی اپنے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔